بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین آئی جی این ایچ ایم پی کلیم امام صاحب، سیکٹری کمیونیکیشن ظفر حسن صاحب، ایڈیشنل آئی جیز، ڈی آئی جی صاحبان، آفیسرز اور میڈیا کے دوستوں، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو آئی جی صاحب نے آپ سے تمام جو آج کی ایونٹ کے اعتبار سے اور موٹر وے پولیس کے اندر جتنی چیزیں اس وقت ہو رہی ہے اس کا ذکر کیا، لیکن میں چند الفاظ میں ایک تو ان کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، کیونکہ کم وسائل میں مبارکباد اس بات کا کہ کم وسائل میں بھی جس انداز سے این ایچ ایم پی نے اپنی ذمہ داریاں نبھائی تو وہ خراج تحسین کے مستحق ہے۔ اور اس موقع پہ میں اپنے 41 شہداء ہمارے این ایچ ایم پی کی جو ہے ان کو سلام پیش کرتا ہوں، کیونکہ انہوں نے اپنے شہریوں کی حفاظت کے لیے اور آپ کے سفر کو محفوظ بنانے کے لیے وہ شہید ہوئے، تو پوری قوم ان کو سلام پیش کرتی ہے۔ پھر اس کے بعد میں این ایچ ایم پی کو جب میں نے ذمہ داری سنبھالی اور ہم دیکھتے تھے تو نئے موٹر ویز بھی بن رہے ہیں، نئے ہائی ویز بن رہے ہیں، لیکن ایک تو ریکروٹمنٹ کا عمل جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکا تھا۔ نمبر 2 کہ ان کو جو وسائل دینے تھے، کیونکہ پیٹرولنگ کرتے ہیں تو ان کو گاڑیاں چاہیے، ان کو کیمرے چاہیے، باقی فیسلٹیز چاہیے جو کہ نہیں تھی۔ اور ابھی جو ہم نے فیصلہ کیا، ایک جو میچنگ گرانٹ کے حوالے سے آپ کو آئی جی صاحب نے بات کی، اس وقت جب ہم آئے تو تب یہ فیصلہ ہوا کہ این ایچ ایم پی کے لیے جو سڑک کے اوپر فائن وغیرہ ہوتے ہیں اس کا 50% این ایچ اے کو اور 50% این ایچ ایم پی کو جائے گا۔ مطلب یہ کہ موٹر وے پولیس کے پاس جب وہ اپنا ریونیو ان کے پاس آئے گا تو وہ اپنے کارکردگی کو بہتر بھی کر سکتے ہیں، وسائل بھی دے سکتے ہیں۔ تو یہ فیصلہ پہلی دفعہ ہوا جو کہ بہت پہلے ہونا چاہیے تھا، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ نے دیکھا، میں چند موٹر ویز کی آپ کو مثال دوں کہ لاہور عبدالحکیم، ملتان سکر، گوجرا شورکوٹ، پھر اس کے بعد ہزارہ حویلیہ تاکوٹ، پھر جو ہمارا آگے تک موٹر وے بنا وہ سوات موٹر وے، یہ تمام موٹر وے پولیس نے ٹیک اوور کیے۔ اور یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ کوئی جب موٹر ویز بن رہے تھے تو ان کے لیے نہ تو ان کی ریکروٹمنٹ کے لیے اور نہ ان کو وسائل دینے کے لیے جو وہاں پہ موٹر وے پولیس اپنی ذمہ داریاں نبھائیں گے، اس کے لیے کوئی کام ہوا تھا۔ اس وقت 609 ہمارے پیٹرولنگ آفیسر، جونیئر پیٹرولنگ آفیسر اس دور میں نہ صرف بھرتی ہوئے بلکہ پاسنگ آؤٹ بھی ان کا ہو گیا، اور تقریباً 1200 جو ہے مزید عمل اس وقت جاری ہے۔ دوسرا جو بڑا فیصلہ ہوا ہے وہ فیصلہ یہ کہ جب ابھی موٹر ویز ہم بنائیں گے، اور میں مثال دیتا چلوں حیدرآباد سکر کا، کہ ہم نے موٹر وے پولیس کی ضروریات کو پی سی 1 کا حصہ بنا لیا۔ مطلب یہ کہ جب سڑکیں بنے، موٹر ویز بنے، تو ہمیں بعد میں نہ سوچنا پڑے کہ اب ان کے لیے موٹر وے پولیس بھی چاہیے، پیٹرولنگ بھی ہوگی، ان کے لیے وسائل بھی چاہیے۔ تو یہ لہٰذا یہ فیصلہ ہم نے پہلی جب سڑک بنائیں گے تو پلاننگ کا حصہ رکھ دیا۔ تو انشاءاللہ آگے یہ مزید بہتر آپ کو کارکردگی نظر آئے گی، اور ہم نے ایسے ادارے کو، پوری قوم کی ان کو سپورٹ کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ جب دیکھتے ہیں کہ کبھی بھی فوگ وغیرہ کی موجودہ صورتحال کی میں بات کرتا چلوں کہ این ایچ ایم پی کیا چاہے سوشل میڈیا پہ ہو، چاہے میڈیا پہ ہو، اور چاہے ان کا ہم سفر ایپ جو ہم نے لانچ کیا، ہر مرحلے، ہر لمحہ پوری قوم کو آگاہ کرتے رہے کہ روڈ کی سچویشن کیا ہے، موسم کی حالت کیا ہے، آپ سفر کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے۔ لیکن جب بھی موٹر وے بند کرنے کی ہدایت جاری ہوتی ہے تو ظاہری سی بات ہے کہ چند لوگ اس کو مطلب جب سڑک پہ کھڑے ہوتے ہیں، سفر نہیں کرتے، تو وہ مائنڈ بھی کر جاتے ہیں۔ لیکن یہ ہماری، آپ کی، سب کی حفاظت کے لیے یہ فیصلے ہوتے ہیں، تو آپ کا سپورٹ چاہیے ہوگا۔ اور میں نے آئی جی صاحب کو کہا کہ، اور ایک اور چیز کہ پاکستان کے اندر 2019 تک کوئی روڈ سیفٹی پالیسی نہیں تھی، یہ آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ کوئی روڈ سیفٹی پالیسی پاکستان کی تھی ہی نہیں۔ تو یہ پہلی پالیسی بھی ہم نے بنائی۔ جب پالیسی بنائی تو اس کے ساتھ کچھ ایکشنز ہیں جو کہ صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کے، ان کے ٹرانسپورٹ منسٹریز جو ہے سیکٹری کمیونیکیشن کے انڈر، وہ صوبائی حکومتوں سے رابطے کرتے ہیں، ایک کمیٹی بنائی ہے اور ان کو ہم بتاتے ہیں، کیونکہ ہمارا کام تو موٹر ویز کے اوپر پیٹرولنگ کا ہے
اور ہم نے سڑک بنا کے دینی ہے، لیکن ٹرانسپورٹ منسٹری صوبائی حکومتوں کا کام ہے. لہٰذا سیکٹری کمیونیکیشن نے تمام صوبوں کے جو ٹرانسپورٹ سیکٹریز ہیں ان سے ایک کمیٹی بنائی اور روڈ سیفٹی پالیسی بن گئی، ایکشنز بتائے گئے اور ان ایکشنز کے اوپر عمل ہوگا. تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ جو ملینیم ڈیولپمنٹ گولز ہے اس میں ہم نے کتنے روڈ ایکسیڈنٹ کم کرنے ہیں اس کی طرف ہم جائیں گے. تو اس میں پوری قوم کی سپورٹ کی ضرورت ہوگی. اور جو روڈ سیفٹی پالیسی بنی ہے، جو موٹر ویز کے اوپر اس وقت اویئرنیس پروگرامز آپ چلا رہے ہیں، جس طرح کے فرسٹ ایڈ کٹ اور باقی جو آپ لوگوں نے اس وقت شروع کیا ہے، یہ اقدامات میں یہ ریکمینڈ کروں گا جی صاحب کہ آپ میڈیا کو ساتھ لے کے اور پاکستان کے اندر جو اوپینین میکرز ہے، جو پاکستان کے سیلیبریٹیز ہے، جو شہری ہے، اور یونیورسٹیز میں لوگوں کو ایجوکیٹ کرے اور ان سب کو ملا کے ہم ایک کمپین کا آغاز کر لیں، کیونکہ ہم نے اپنے شہریوں کی زندگیوں کو محفوظ بنانا ہے. یہ ہو گئی ایک بات. دوسرا یہ کہ جب ہم موٹر ویز کی بات کرتے ہیں تو یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ اس وقت کون سے نئے منصوبے موجودہ حکومت نے شروع کی. ابھی آپ کو میں جو آفیشیل فگرز دوں گا تو میرے خیال سے بہت سارے لوگوں کو حیرانگی بھی ہوگی، اور حیرانگی اس لیے ہوگی کیونکہ نہ تو اتنی بڑی ایڈورٹیزمنٹ ہوئی، نہ ہمارے کوئی اشتہار چلے، لیکن ہمارے پہلے 2 سال جو مکمل ہو گئے جو ہم نے روڈ منظور کیے ہیں، یا اس وقت ہم نے اس کا افتتاح کیا ہے، یا اس سال ہم گراؤنڈ پہ اس کو شروع کریں گے، تو ہمارے پہلے 26 مہینے کی جو سڑکیں ہیں وہ ٹوٹل بن جاتی ہے 6147 کلومیٹر، جو ہم نئے سڑکوں کا اور موٹر ویز کا اضافہ کرنے جا رہے ہیں. 6147 کلومیٹر جو پچھلے 5 سال میں ہائی ویز اور موٹر ویز کا آغاز ہوا تھا، ایگزیکیوشن کی بات نہیں کر رہا، جو منظور ہوئے تھے اور آغاز ہوا وہ 2000 کلومیٹر تھا. مطلب یہ کہ پہلے 26 مہینے میں 4147 کلومیٹر زیادہ سڑکوں کی منظوری یا اس کا گراؤنڈ پہ افتتاح یا اس کا اس سال افتتاح ہوگا. تو ایک تو 6147 کلومیٹر اور دوسری طرف 2000 کلومیٹر. دوسری بات کہ جو ایگزیکیوشن ہم نے پہلے 2 سال میں کیے، مطلب یہ کہ سڑک بن رہی ہے، اس کی آپ نے کتنا کام کرتے ہوئے اس کو کمپلیٹ کیا، تو وہ ٹوٹل بنتا ہے 60% زیادہ بنتا ہے، اور ہماری دور میں 1600 کلومیٹر جو ہے وہ ایگزیکیوشن ہوئی. میں آپ کو آفیشیل فگر دے رہا ہوں. ابھی تک پرائم منسٹر عمران خان سے جو ہم نے بڑے منصوبے انہوں نے شروع کیے، ایک یہ کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ ویسٹرن روٹ جو ہمارا مغربی روٹ ہے اس کی بات ہوتی تھی ہمیشہ، لیکن وہ ایک خواب تھا. اب وہ خواب حقیقت میں بدلنا تھا، کیونکہ پسماندہ علاقوں کو ترقی دینی تھی. سی پیک ہم بات کرتے گیم چینجر ہے، بالکل گیم چینجر ہے. سی پیک سے معیشت مضبوط ہوگی، انفراسٹرکچر مضبوط ہوگا، لوگوں کو روزگار ملے گا، آپ کی صنعتیں چلے گی، آپ کی ایکسیس ہوگی انڈسٹریز تک اور مارکیٹ تک. تو اس کے لیے مغربی روٹ کا آغاز ہم نے کر دیا. پہلا جوب کچھ لاکھ کا موجودہ دور میں آغاز ہو گیا. خزدار بسیما بلوچستان کی اہم ترین شاہراہ اور جو کہ سی پیک کا مغربی روٹ بھی بن جاتا ہے. خزدار بسیما کا بھی ہم نے 2-3 مہینے پہلے پرائم منسٹر صاحب نے اس کے گراؤنڈ بریکنگ کی تھی، اور اس وقت 60% اس کے اوپر کام کمپلیٹ ہو چکا ہے. پھر تیسرا ہمارا M8 ہوشاب اواران منصوبے کا بھی آغاز ہو گیا M8 کا. پھر ہمارا رٹوڈیرو شکارپور جو سڑک ہے اس کا بھی افتتاح ہو گیا. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا اس وقت جو پروجیکٹ کمپلیشن کی طرف ہے، جو نئے منصوبے ہم نے شروع کیے تھے، اس میں درادم خیر والا منصوبہ انشاءاللہ مہینے 1.5 کے اندر کمپلیٹ ہو جائے گا. اور اس مہینے جو ہم پروجیکٹ گراؤنڈ بریکنگ کریں گے یا اس سال کریں گے، تو میں آپ کے سامنے وہ رکھتا ہوں. اس مہینے انشاءاللہ ہم آغاز کریں گے ہمارا کوئٹہ بائی پاس. کوئٹہ میں جو بھی آپ لوگ جانتے ہیں کہ کوئٹہ کے کسی سے بھی آپ پوچھ لیں تو ان کے لیے سب سے اہم ترین شاہراہ جو ہے اس وقت اور ضرورت جو ہے تو وہ کوئٹہ بائی پاس ہے. اس کا انشاءاللہ ہم اسی مہینے آغاز کریں گے. پھر ڈیرہ مراد جمالی بائی پاس وہ ایک اہم شاہراہ ہے، اور یہ سارے پروجیکٹ بلینس کے ہیں، تو اس کا بھی ہم انشاءاللہ اس مہینے آغاز کریں گے. پھر ہمارا جو آگے پروجیکٹ ہم کریں گے وہ انہی دنوں کے بعد، اس کے بعد، اور اب میں 3 مہینے کے پروجیکٹس کا آپ کو بتاؤں کہ ہمارا نکنڈی مشکل جو ہے اس کا ہم انشاءاللہ ان 3 مہینوں کے اندر کریں گے. جلجاؤ بیلا اس کا ہم انشاءاللہ 82 کلومیٹر کا یہ بنتا ہے، تو اس کا بھی انشاءاللہ ہم ان 3 مہینے کے اندر گراؤنڈ بریکنگ کریں گے. زیارت موڑ کیچ کا اور ہرنائی 107 کلومیٹر کی یہ سڑک بنتی ہے، اس کا ہم انشاءاللہ ان 3 مہینوں کے اندر کریں گے.
ہرنائی سنجاوی روڈ جو ہے انشاءاللہ اس کا بھی ان 3 مہینوں کے اندر ہم گراؤنڈ بریکنگ کریں گے. پھر چترال مستون شندور جو شاہراہ ہے سی پیک میں بھی ہم نے ان کو شامل کر دیا. اور ابھی جے ڈبلیو جی کی جو میٹنگ ہوئی تھی یہ چترال چکدرا اور چترال سے گلگت بلتستان, تو انشاءاللہ یہ بھی ہماری چاہ رہے, تو یہ اس کا بھی ان 3 مہینوں میں آغاز ہو جائے گا. پھر ہمارا شکارپور راجن پور, کیونکہ ایک رٹوٹیرو شکارپور کا تو آغاز ہو گیا اور شکارپور راجن پور اس کا بھی انشاءاللہ ان 3 مہینوں کے اندر ہم آغاز کریں گے. پھر اس کے بعد ہمارے جو آگے منصوبے آ رہے, کیونکہ لمبی لسٹ ہے لیکن میں آپ کو بڑے بڑے منصوبے بتا دوں کہ انشاءاللہ 3 مہینے بعد, کیونکہ ہمارا پلاننگ کمیشن سے پرسوں سیکٹری صاحب کی میٹنگ ہوئی تھی, تو حیدرآباد سکر والے جو ایشوز آ رہے ہیں ہم نے تو آلریڈی ایو آئی فلوٹ کیا تھا, لیکن جو ایشوز آ رہے ہیں ان کو ایڈریس کر کے اپریل سے یا اپریل کے بعد سے ہم انشاءاللہ ایک بڑا جو فلیگ شپ پروگرام ہوگا موجودہ حکومت کا, حیدرآباد سکر موٹر وے 300 کلومیٹر کی موٹر وے, انشاءاللہ اس کی بھی ہم گراؤنڈ بریکنگ کریں گے. پھر جو لوگ بھی جی ٹی روڈ پہ سفر کرتے ہیں اور آپ ان سے پوچھیں موٹر وے آپ کا اسلام آباد سے تو لاہور جاتا ہے پھر آگے نکل جاتا ہے, لیکن جو میں آپ کا جی ٹی روڈ کے علاقے ہیں وہ تمام کے تمام موٹر وے سے محروم رہ چکے ہیں, لہٰذا ضروری تھا کہ وہاں پہ بھی ہم موٹر وے کے اوپر کام کریں. تو اب ہم نے سیکٹری صاحب نے اور پوری ٹیم نے این ایچ اے نے جو ڈیسیجن لیا ہے کہ ہم پہلے, کیونکہ ہم نے بنانا تھا سیالکوٹ سے کاریا سے راولپنڈی, تو ہم پہلا سیکشن ابھی انشاءاللہ 3 مہینوں کے بعد اٹھا لیں گے سیالکوٹ کاریا والا, اور پھر اس کے بعد کاریا سے راولپنڈی تک اس موٹر وے کو لے کے آئیں گے. تو یہ بھی بہت اہم ترین شاہراہ ہے. کسی سے بھی پوچھے ساؤتھ پنجاب کے جو لوگ ہیں وہ آپ کو 2-3 شاہراہوں کا ضرور ذکر کریں گے. نمبر 1 کہ آپ کا بلکسر میاوالی سے پھر آپ مظفر گڑھ اور ڈی جی خان, جن سے بھی آپ پوچھیں پنجاب کے اندر وہ یہ کہیں گے کہ یہ کوئی قاتل روڈ کہتا ہے, کوئی خونی سڑک کہتے ہیں. تو یہ اہم ترین شاہراہ ہے. انشاءاللہ بلکسر میاوالی پروجیکٹ کو بھی ہم 3 مہینے, کیونکہ ہمارا پروسیس آپ یہ دیکھ لیجئے گا کہ اس کی فیزیبلٹی بھی نہیں ہوئی تھی, اس کے اوپر سوچ ہی نہیں تھی. تو فیزیبلٹی کرنا, کمرشل فیزیبلٹی کرنا, پھر ہم کیا کر رہے ہیں, ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم صرف حکومت کا پیسہ نہیں لگا رہے کہ ہم سڑکیں بنانے کے لیے بس پیسے پی ایس ڈی پی میں ایلوکیشن کر رہے ہیں. نو, ہم جا رہے ہیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ کہ انویسٹمنٹ بھی آئے, سڑکیں بھی بنے اور عوام کا پیسہ صحت, تعلیم اور باقی سہولیات کے اوپر لگے. تو ہم پروسیس تھوڑا سا ٹائم لیتے ہیں جو کہ میچور ہو گئے. تو ہمارا حیدرآباد سکر انشاءاللہ 3 مہینے گراؤنڈ پہ, پھر سیالکوٹ کاریا راولپنڈی, بلکسر میاوالی, اور ہم نے جو 2 اور پروجیکٹس بھی ہمارے پی ایس ڈی پی میں شامل ہے اس میں ایک ہے ہمارا میاوالی مظفر گڑھ اور ڈی جی خان اور راجن پور کی سڑک, یہ بھی شامل ہے. پھر بلوچستان اور سندھ میں آپ کسی سے پوچھیں, شکارپور رٹوڈیرو یہ پروجیکٹ تو ہم نے شروع کر دیے. 7 شریف کی سڑک کے اوپر بھی تیز اس وقت کام چل رہا ہے, بلکہ موٹر وے پولیس بھی وہاں پہ ڈپلائی ہو گئی. وہاں پہ یہ بھی بڑے ایکسیڈنٹ وہاں پہ ہوتے تھے, تو ابھی موٹر وے پولیس بھی وہاں پہ چلی گئی ہے. لیکن ایک اور 796 کلومیٹر کی ایک اور اہم ترین شاہراہ ہے, اس کا نام ہے چمن کوئٹہ کراچی. آپ جو بھی سفر کرتے ہیں, لمبا سفر کرتے ہیں, آپ ان سے پوچھیں اس وقت بری حالت ان کی. ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے اوپر کوئی گورنمنٹ فنڈنگ کی بھی اس میں ریکوائرمنٹ ہوگی, تو اس ماڈل کے اوپر کام کر رہے ہیں. ایک سیکشن کی میرے خیال سے فیزیبلٹی بھی کمپلیٹ ہو گئی ہے. تو ہم انشاءاللہ 796 کلومیٹر کی یہ سڑک چمن سے کوئٹہ سے کراچی انشاءاللہ یہ بھی بنا کے دیں گے. مختصراً میں آپ کو بتا دوں کہ 6147 کلومیٹر کی سڑکیں اس وقت ہماری پی ایس ڈی پی میں اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پروجیکٹ پہ آ چکی ہے. جو افتتاح ہو چکے میں نے آپ کو وہ بھی بتا دیے, جو موٹر وے پولیس نے ٹیک اوور کیے وہ بھی آپ کو بتا دیے, جو اس مہینے اور 3 مہینے میں افتتاح ہوں گے وہ بھی بتا دیے, اور انشاءاللہ 1 سال کے اندر آپ کو گراؤنڈ پہ یہ سٹارٹ ہوتے پورے دکھائی دیں گے. اگر ان روڈز کو دیکھیں تو اس سے میں سمری اگر چند الفاظ میں کہوں تو پچھلے 10 سال میں ٹوٹل ملا کے جتنی سڑکیں بنی تھی, میں نے 5 سال کا ذکر کیا لیکن 10 سال میں, تو اس سے بھی 150% سے زیادہ انشاءاللہ ہم سڑکیں آپ کو بناتے کے دیں گے. لیکن ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ بھی جائیں گے, انویسٹمنٹ بھی لائیں گے, اور ایک اور جو تبدیلی اس میں ہوگی کہ جو موٹر وے بنے گا وہ اس طرح نہیں ہوگا کہ بعد میں 1 سال بعد ہم سوچیں گے کہ آئی جی کلیم امام صاحب کسی منسٹر کے پاس جائیں گے یا پروپوزل بھیجیں گے سیکٹری کو کہ موٹر وے تو بن گیا ہے لیکن موٹر وے پولیس نہیں ہے, موٹر وے تو بن گیا ہے لیکن گاڑیاں نہیں ہیں,
موٹر وے تو بن گیا ہے لیکن ان کے کیمرے کی جو ضرورت ہوتی ہے وہ چاہیے. تو انشاءاللہ وہ تمام ضرورتیں بھی ہم PC1 کا حصہ بنانے جا رہے ہیں, اور کچھ حیدرآباد سکر کے ماڈل میں ہو بھی چکا ہے. تو انشاءاللہ آپ کو یہ ایک جو سسٹم کے اندر تھوڑی بہت کمزوری تھی بھی, وہ بھی آپ کو دور کر کے ہم نے دے دی. ساتھ میں کیونکہ ہماری ہی منسٹری کے حوالے سے موٹر وے پولیس ہے, تو اس وقت NHA کا بھی روڈز کے علاوہ میں ذکر کروں کہ 50 ارب سے زیادہ انہوں نے اس وقت اپنا ریونیو بڑھایا ہے, اور احتساب کی عمل میں لینڈ جو ہم نے اپنی جو واگزار کرائی ہے, اور اس کے ساتھ جو آڈٹ ریکوری ہم نے کی ہے اسپیشل آڈٹ وغیرہ ملا کے, تو ٹوٹل فگر آج میں دیکھ رہا تھا, کیونکہ آخری دفعہ جب میڈیا سے بات ہوئی تھی تو وہ 11 ارب 90 کروڑ تھا, اور اس وقت جو آج کی تمام ڈیٹا مطلب آڈٹ ریکوریز کے ساتھ لینڈ وغیرہ ملا کے تو 20 بلین تک پہنچ گیا ہے جو ہم نے ریکوریز کی ہے. تو میں قوم کو اس کا بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. ماڈل یہی ہے انشاءاللہ, سڑک بنائیں گے لیکن یہ نہیں کہیں گے کہ کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے. سڑک بنائیں گے لیکن یہ نہیں کہیں گے کہ کھاتا ہے تو کھلاتا بھی ہے. انشاءاللہ انویسٹمنٹ لائیں گے, پاکستانی قوم کے اوپر لگائیں گے, سڑکیں مزید بنے گی, اس سے زیادہ بنے گی, جو پسماندہ علاقے تھے ان کی ترقی ہوگی. جو بلوچستان اگنور ہوا تھا, اس وقت ہماری بلوچستان کے اندر 3285 کلومیٹر سے زیادہ سڑکیں جو ہے جس کے اوپر کام یا منظوری ہو چکی ہے. بلوچستان میں پچھلے 10 سالوں میں بھی 1000 کلومیٹر تک سڑک نہیں بنی تھی. تو ہم محرومی کی بات کرتے ہیں, پسماندہ رہنے کی بات کرتے ہیں, لوگوں کی روزگار کی بات کرتے ہیں, عوام پیچھے رہ گئے بات کرتے ہیں, تو آپ ان کو ایکسیس تو دے دیں نا. اب گوادر ہے وہاں تک ایکسیس دے دیں, انڈسٹریل زون تک ایکسیس دے دیں, فارم ٹو مارکیٹ سڑک دے دے, ٹورزم کے علاقے ہیں وہاں پہ ایکسیس دے دے. تو انشاءاللہ, اور بلکہ الحمدللہ یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ موجودہ حکومت نے بلوچستان کو بھی ترجیح رکھا, مغربی روٹ کے اوپر کام ہو گیا انشاءاللہ. اور دو جو بڑے منصوبے میں بھول گیا جس کی اسی 2-3 مہینے کے اندر گراؤنڈ بریکنگ ہوگی, سوات موٹر وے کا دوسرا فیز انشاءاللہ. آپ جب اسلام آباد سے جائیں گے تو آج کل آپ سوات تک چکدرہ تک موٹر وے پہ سفر کرتے ہیں, پہلا صوبائی حکومت کا پروجیکٹ تھا, اب یہ جائے گا مدین بحرین فتح پور کا علاقہ جو ہے وہاں تک آپ کا موٹر وے ہوگا. آپ سب وہاں پہ جائیں, گھومے پھرے, جو وہاں پہ کے لوگ سیاح جائیں گے, لوگوں کی اکانومی اٹھے گی, ان کا کاروبار چلے گا. نمبر 2, ساؤتھ کے پی, اس وقت ہم نے پشاور ڈی اے خان کی سڑک کے اوپر کام تو شروع کیا ہے, 27 بلین کا تقریباً پروجیکٹ ہے, لیکن وہاں پہ موٹر وے کی بھی ضرورت ہے. تو ہمارا پشاور سے ڈی اے خان کی اپروول ہو گئی ہے, انشاءاللہ 3 سے 4 مہینے کے اندر گراؤنڈ پہ ہم انشاءاللہ پشاور سے ڈی اے خان تک بھی موٹر وے لے کے جائیں گے, جو کہ 260 کلومیٹر سے زیادہ کی ایک موٹر وے بنتی ہے. تو جس طرح ہم حیدرآباد سکر کی بات کر رہے تھے, ایک یہ منصوبہ اٹھا لے, یہ فلیگ شپ کا ہو گیا. پھر ایک اور دیر چترال کا علاقہ جو تھا وہاں پہ کوئی موٹر وے نہیں تھا, فیزیبلٹی ہماری مکمل ہو گئی, ڈیزائن آ چکا ہے, اور چکدرہ سے ہم دیر والوں کی پہلی جو ہے ان کے لیے پہلا موٹر وے انشاءاللہ بنے گا, اور وہاں پہ آپ باجوڑ کی علاقے کو بھی ہم انشاءاللہ ایکسیس دیں گے. تو آپ کا مغربی روٹ پورا گوادر تک انشاءاللہ کور ہو جائے گا. دوسرا, آپ کا جو مغربی روٹ کا خواب تھا وہ پورا ہو جائے گا, اور جو علاقے محروم تھے, چاہے بلوچستان تھا چاہے سندھ تھا, سندھ کا پہلا موٹر وے تو میں یہی کہوں گا, کیونکہ کراچی حیدرآباد تو بنا تھا, لیکن جو ہم کہتے ہیں کہ ایک ایکسیس جس انداز سے ہو موٹر وے کے لیے, فینسنگ ہو وہاں پہ, باقی مطلب جس طرح آپ باقی M2 اور M1 کے اوپر سفر کرتے ہیں, تو وہاں پہ اس طرح ماحول نہیں ہے. حیدرآباد سکر آپ کو صحیح معنوں میں سندھ کا پہلا بہترین موٹر وے بھی انشاءاللہ ملے گا. تو یہ تمام منصوبے آ رہے ہیں, کام شروع ہو چکا ہے انشاءاللہ. اس سے نہ صرف لوگوں کو روزگار ملے گا, ملک کو ترقی ملے گی, اکانومی چلے گی, مارکیٹ تک ایکسیس ہوگی, انڈسٹریل زون تک ایکسیس ہوگی, اور انشاءاللہ لوگوں کے لیے سفر بھی آسان بنائیں گے. لیکن انشاءاللہ ہماری پرائرٹی یہ ہوگی کہ موٹر وے پولیس وہاں پہ ہو, اور ان کے لیے ایک اور 2-3 کام اس کے اوپر چل رہے ہیں. وہ کیمروں کا IG صاحب, اس کی بھی ابھی ہم نے ڈسکشن کرنی ہے کہ لوگوں کے ساتھ اور بھی ہم سفر ان کے لیے محفوظ کریں. وہ ڈرون کیمرز کا ہم نے جو آسان کیا تھا, اور ITS کے اوپر جانے کا ہم کوشش کر رہے ہیں اس وقت. اس سے کیا ہوگا کہ 2-3 چیزیں ہو جائے گی, اور یہ بتانا ضروری بھی ہے. نمبر 1 کہ موٹر ویز کے اوپر جب آپ کا موٹر وے جس طرح حیدرآباد یہ سکر تک پہنچ گیا, تو آپ کی ٹریفک بھی یہاں پہ بڑھنے لگی. جب ٹریفک بڑھتی ہے تو ویکنڈز پہ آپ کا ٹول پلازوں پہ رش بھی بڑھتا ہے. لہٰذا اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ یا تو ایک تو عوام کو ہم نے اویئر کرنا, کیونکہ ایم ٹیک جہاں پہ ہم نے تھا, ایم ٹیک تھا, ہم نے ایکسرسائز کیا,
اور ہم نے قوم کو اویئرنیس بھی دی کہ آپ ایم ٹیک پہ آ جائیے تاکہ جو لوگ ایم ٹیک پہ آئیں گے تو آپ جلدی نکل سکیں، کیونکہ ٹائم اگر آپ دیکھ لیں جب بندہ آپ رسید دیتے ہیں وہ آپ سے لیتے ہیں پیسے کرتے ہیں یا آپ ڈائریکٹ ایم ٹیک پہ نکل جاتے ہیں تو آپ کی تقریباً 20 سے 30 سیکنڈ جو ہے آپ کا بچت ہو جاتی ہے، تو اس سے آپ کے رش نہیں پڑتا، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر آئی ٹی ایس آئے گا تو جس طرح کی دنیا کے اندر آپ نے دیکھا ہوا ہے کہ کوئی ہمارے جو جوان ہیں جو ہماری حفاظت کے لیے سڑکوں پہ کھڑے ہوتے ہیں، موٹر وے پولیس کے جوان، یہ ہاتھ میں کیمرہ لا کے آپ 130-40 کلومیٹر کی سپیڈ سے آ رہے ہوتے ہیں، کیمرہ ہوتا ہے، آپ کو اشارہ کرتا ہے، آپ کو روکتے ہیں۔ دنیا کے اندر آپ چلے جائیں کسی بھی موٹر وے کے اوپر آپ کو یہ منظر نہیں ملے گا، بلکہ ہمارے پاکستان کے اندر تو آپ اسلام آباد کے اندر آپ باہر چلے جائیں، اشارہ ہوگا وہاں پہ بھی ٹریفک کا پولیس کھڑا ہوگا، تو ہم نے تو بتانا بھی ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم کیا چاہتے ہیں کہ ایک تو ڈرون کیمروں کے حوالے سے جو لین چینج کرتے ہیں، کیونکہ جہاں پہ کیمرہ ہوتا ہے اس سے تو آپ کا اندازہ ہو جاتا ہے، جہاں پہ کیمرہ نہیں ہوتا تو وہاں پہ لوگ جو لین کراس کرتے ہیں اس سے بھی ٹریفک ڈسٹرب ہوتی ہے، اس کو ٹھیک کر لیں گے۔ نمبر 2، آئی ٹی ایس سے آپ کی جو وے اسٹیشنس کی ضرورت پڑتی ہے آپ کو آٹو پہ پورا سسٹم ہو جائے گا، آپ کے ٹول پلازے پہ جو رش ہوتا ہے اس کو بھی آپ فاسٹ ٹریک پہ کر دیں گے، اپنے جوانوں کی زندگی بھی آپ محفوظ کریں گے اور جو سفر کر رہے ہیں اس کی زندگی محفوظ کریں گے۔ تو ان چیزوں کے اوپر بھی اس وقت کام ہو رہا ہے، کافی چیزیں ہو چکی ہے، کافی گراؤنڈ پہ آ رہی ہے، اور انشاءاللہ 2021 کا سال جب مکمل ہوگا تو یہ تمام پروجیکٹ جو میں نے آپ کو بتائے جو گراؤنڈ بریکنگ کے لیے تیار ہے وہ بھی پروجیکٹ گراؤنڈ پہ آ چکے ہوں گے۔ آپ سب کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، خصوصاً میڈیا کے دوستوں کا، آئی جی صاحب آپ کا، سیکرٹری صاحب آپ کا، ہمیشہ آپ لوگ محنت کرتے اور آپ کی پوری ٹیم کا، کہ کم وسائل بھی تھے تو آپ نے اپنی کارکردگی جو ہے وہ بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کی۔ ہمارا انشاءاللہ ہم نے موٹر وے پولیس کا جو نیک نام ہے نہ صرف اس کو قائم رکھنا ہے بلکہ ان کو مزید سہولیات دے کے انشاءاللہ ہم نے ان کی کارکردگی کو مزید بہتر کرنا ہے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ پاکستان کو مزید ترقی دے، اور ہم سے جتنا ہو سکتا ہے انشاءاللہ ہم اس میں کنٹریبیوٹ کرتے رہیں گے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، شکریہ۔ تمام مہمانان گرامی